محترم حضرات، اب ہم آپ حضرات کو ایک ایسے میدان کی طرف لے چلتے ہیں کہ جس میدان کے اندر اتر کر ہمارے علماء کرام اور بزرگان دین نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اور وہ میدان خطابت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میدان خطابت ایک ایسا میدان ہے کہ جس کے ذریعے سے کمزوروں نے اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھا۔ میدان خطابت ایک ایسا میدان ہے کہ جس کے ذریعے سے سوئی ہوئی قوموں کو جگایا جا سکتا ہے، اور میدان خطابت نے ہر میدان کے اندر نہ جانے کیسے کیسے اپنے رنگ دکھائے ہیں۔ تو آئیے میں زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے مدعو کرنا چاہتا ہوں دنیا کے مشہور و معروف عالم مولوی محمود کمال صاحب کو کہ وہ آئے اور ہم سامعین کے سامنے اپنی تقریر پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے۔ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے۔ جب وہ آ جائے تو اتنا تو برس کہ وہ جا نہ سکے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ألم يجدك يتيما فآوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ہوے دے آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، ہوے دے آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو، لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا۔ جلانا ہے مجھے ہر شمع دی کو سوز پنہا سے، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا۔ دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیران کر کے چھوڑوں گا۔ جو ہیں پردوں میں پنہا چشم بینا دیکھ لیتی ہیں، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اشرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو غازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سے ارکاہی۔ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ ہر طرف شور ہے، مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ جس کو دیکھو وہ مسلمانوں کے مٹانے کے در پہ ہے، جس طرف نظر ڈالو مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ مسلمان جس نے دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کی تھی، بڑی بڑی صاحبان اقتدار سلطنتوں کو تہو والا کر کے رکھ دیا تھا، بڑے بڑے جہ و عشم اور قرر و تمکنت کے مالک اور ارباب و اقتدار کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ ہاں آج وہی مسلمان حیران و پریشان اور افسردہ غمناک زندگی کے مقابلے میں بے بس اور بے کس اور لاچار مجبور نظر آ رہا ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ مسلمانوں کو یہ دین کیوں دیکھنا پڑا؟ مسلمان جس نے صحرا و بیابان اپنی زیر نگی کیے، مسلمان جس کے حکم کی تابع داری جنگل کے بے
زبان جانوروں مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک اڑتی ہواؤں نے کی. ہاں ہاں آج وہی مسلمان حیران و پریشان اور افسردہ غمناک زندگی کے مقابلے میں بے بس اور بے کس لاچار مجبور نظر آ رہا ہے. آخر ایسا کیوں ہوا؟ مسلمانوں کو یہ دن کیوں دیکھنا پڑا؟ کیا اسباب و عوامل ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے عروج کو زوال سے، اقتدار کو محرومی سے، عزت و ناموری کو ذلت و خواری سے بدل دیا؟ آج میں اسی موضوع کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں. میں مسلمانوں کے اصل مرض کی بھی تشخیص کروں گا اور ان کا علاج بھی بتاؤں گا، لیکن یاد رکھیے یہ علاج اور یہ حل میرا واضح کروانا ہوگا، قرآن و حدیث کی ہدایات میں ہوگا، مالک کائنات اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ہدایات کی روشنی میں ہوگا. اوروں کا ہے پیام، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. آج مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو مٹانے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سچی ہمدردی اور بھی خواہی کی ضرورت ہے. پھر دیکھتے ہیں آج کیا ہوگا. یہ دنیا اور دنیا کا اقتدار مسلمانوں کی زیر نگی ہوگا. سلطنت اور سلطانی، حکمت اور حکمرانی مسلمانوں کی تابع فرمان ہوگی، مسلمانوں کی تابع فرمان ہوگی. آج ہم کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. قوم گویا جسم ہے، افراد ہے اعضائے قوم. قوم گویا جسم ہے، افراد ہے اعضائے قوم. منزل صنعت کے رہپاماں ہے دستے پائے قوم. مبتلائے درد کوئی عزم ہو روتی ہے آپ. مبتلائے درد کوئی عزم ہو روتی ہے آپ. کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آپ. اور میں اس دیر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ سنے غافل صدا میری یہ ایسی چیز ہے جس کو. سنے غافل، شاعر تاریخ کو کہہ رہا ہے، سنے غافل صدا میری یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں. سنے غافل صدا میری یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں. اور وطن کی فکر کرنا تھا، وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. یہ خاموشی کہاں تک، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر. زمین پر تو ہو اور تیری، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں